السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور خاص توفیق سے ہم چھٹا سپارہ سن رہے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو کئی ایک نصیحتیں کی ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب یہودی عیسائی جو مدینہ کے آس پاس کثرت کے ساتھ رہتے تھے، وہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم تب آپ پہ ایمان لائیں گے کہ آپ کتاب اوپر سے اتاریں، پوری کتاب آسمان سے آپ کو ملے اور ہم اس کو پڑھیں کہ واقعی یہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا، یعنی یہ لوگ ان کی نسل ہیں کہ جس پہ یہ ایمان لائے ہیں، جس رسول پہ، ان سے انہوں نے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا مطالبہ کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرۃ۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا، ہم زمین پہ اللہ کو دیکھیں تب ایمان صحیح طریقے سے تسلی ہوگی۔ تو اللہ نے تسلی دلائی ہے کہ ان کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، ان کی پرانی عادت ہے، جس پہ یہ ایمان لائے ہیں اس کا احترام نہیں کرتے، تو انہوں نے آپ کا کہاں سے احترام کرنا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، وہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی کی شان اس کی شان سے زیادہ کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے کہ تم غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ نہ کہو، یا اللہ ہی نہ کہو، کیونکہ کئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ کہتے تھے، کئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں بڑی وضاحت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمدیہ کو بھی یہ درس دیا ہے، ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، کہ تم غلو سے بچ کے رہنا، کسی کی شان کو اس کی شان سے بڑھا نہ دینا۔ تم سے پہلے کئی قومیں تباہ و برباد ہوئی غلو کی وجہ سے۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور تم نے جب میرا تذکرہ کرنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میری شان میں غلو نہیں کرنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت یہودیوں عیسائیوں کے عین نقش قدم پہ چلے گی، جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا میری امت بھی وہی کرے گی۔ اور آج کے مسلمان بھی بالکل وہی، جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے سلوک کرتے تھے، مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سلوک کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی سپارے میں
عیسائیوں کے اس کفر کا تذکرہ کیا ہے جس کے راستے کو امت نے بھی اختیار کر لی. اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے. آسمان پہ عرش پہ تھا تو اللہ تھا، وہی اللہ زمین پہ اتر آیا تو وہی عیسیٰ بن گئے. اللہ کہتا وہ لوگ کافر ہو گئے. اور دوسرا گروہ انہوں نے کہا یہ زیادتی نہ کرو، عیسیٰ اور اللہ ایک نہیں ہے، فرق ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اللہ ایک ہے ہی نہیں، تین ملے تو ایک بنتا ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مریم علیہ السلام اور ایک اللہ کی ذات، یہ تین ملیں تو ایک اللہ بنتا ہے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ میری امت بھی یہی راستہ اختیار کرے گی، تو وہی راستہ اختیار کیا. کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرنے والے، ان کا یہی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. کہتے ہیں یہ وہی ہے، وہ یہی ہے. وہی کفر جو عیسائیوں نے کیا وہ مسلمان بک رہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ تین ملے تو ایک اللہ ہوتا ہے، یہ اور آگے بڑھے. انہوں نے کہا پانچ ملے تو ایک اللہ بنتا ہے. اور اکثر سفر پہ گاڑی کے پیچھے اللہ لکھا ہوتا ہے اور اس میں 5 نام لکھے ہوتے ہیں. لفظ اللہ کی رائٹنگ میں 5 نام ہوتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین. یعنی 5 ملے تو ایک اللہ. کتنا بڑا کفر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو اس کام سے ڈرایا ہے کہ لا تغلوا فی دینکم، تم بھی اپنے دین میں غلو نہ کرو. پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر احسانات کا تذکرہ کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ دین مکمل کی ہے. جو آدم علیہ السلام سے دین شروع ہوا تھا، نوح علیہ السلام پہ آیا، ابراہیم علیہ السلام پہ، ہود، صالح، داؤد، سلیمان، ایک ایک پیغمبر پہ دین اترتا رہا ہے، لیکن مکمل تم پہ میں نے آج کر دی ہے. یہودی نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے عمر آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر اس طرح کی آیت ہماری تورات میں ہوتی، وہ آیت ہم پہ نازل ہوتی، جس دن اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تم پہ مکمل ہوا ہے، اللہ نے تم پہ مکمل کیا ہے. اور پھر امت پہ آسانیاں اللہ رب العزت نے پھر وضو کا حکم دیا ہے. پھر فرمایا ہے اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا پانی تمہیں نہیں مل رہا فتیمموا، تو تیمم کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے یہ کسی پیغمبر اور کسی شریعت میں یہ اجازت نہیں دی گئی. یہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ اور میری امت پہ کرم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیمم کی اجازت دے دی. تیمم کا بھی آسان سا طریقہ ہے. اگر غسل بھی فرض ہو گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے لیکن آپ مریض ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، آپ بیمار ہیں، موت کا خطرہ ہے، تو پھر بیماری کی حالت میں آپ تیمم کریں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفر کے دوران غسل کرنا تھا تو پانی نہ ملا مجھے، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگا جیسے گدھا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس طرح نماز پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے میں نے بتلایا تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے تو یہی کافی تھا. پھر آپ نے مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ مارے اور پھر اس میں پھونک مارا. اور سنن ابی داؤد میں وضاحت ہے، پہلے آپ نے ہاتھوں کی پشت پہ، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے پیچھے اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پیچھے اور پھر چہرے پہ مال لیا. یہ پورا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نماز قبول کر لیتا ہے.
تو یہ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ پچھلے سپارے میں اللہ رب العزت نے مسلمان کے خون بہانے سے منع کیا تھا، اور اس سپارے میں اللہ نے مثال دی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو یاد کرو، جب ان میں سے ایک نے قربانی کی تو اس کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتا کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے اندر کیا خامی ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ الٹ چل پڑا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول کیوں ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے زمین پہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہنے لگا تم میرے مسلمان بھائی ہو، تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے آپس میں لڑ جائیں تو تم ان میں سے ہو جاؤ کہ جو مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کوئی مسلمان نہ مارا جائے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی تھی کہ اگر مسلمان لڑ پڑے تو تم نے اپنی تلوار کی دھار کو پتھر کے ساتھ ختم کر دینا ہے، تاکہ تجھے غصہ بھی آئے تو تیرے مسلمان کٹے نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں بھی یہی کہا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، میرے بعد کافروں جیسے کام نہ شروع کر دینا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کو بہانے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان ہی دونوں کلمہ پڑھتے، دونوں مسلمان ہیں اور دونوں اسلحہ لے کر میدان میں اتر آئیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا، آپ فرماتے ہیں آگ میں دونوں ہی جائیں گے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے حبیب ھذا القاتل، یہ قاتل قتل کرنے والا، اس نے خون بہایا ہے، یہ جائے آگ میں، بات سمجھ آتی، فما بال المقتول، مقتول کیوں جائے، وہ تو مارا گیا، اس کا تو خون بہا دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ نیت کی وجہ سے آگ میں گیا، اس کا اندر گندہ ہی تھا اپنے بھائی کے بارے میں۔ اس لیے مسلمان خالص مکمل وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر